کیا ایک مصنف بننا آسان ہے یا مشکل ہے یا جو بھی ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ آج کے زمانے میں مصنف بننا پچھلے زمانوں کے مقابلے میں آسان ہے۔ اچھا، چلو گڈ نیوز۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف بننے کے پیچھے جو بنیادی فیکٹرز ہیں، جو عناصر ہیں کہ جن کے جمع ہونے سے ایک مصنف وجود میں آتا ہے، وہ آج کے زمانے میں آسانی سے دستیاب ہے۔ اچھا، جیسے ہم اگر آپ مثال کے طور پہ لیں تو اگر یہ پوچھا جائے جی آج بزنس کرنا زیادہ آسان ہے یا پچھلے زمانے میں آسان تھا، صحیح۔ اور امپورٹ ایکسپورٹ آج کے زمانے میں آسان ہے یا پچھلے زمانے میں آسان تھی، تو ہم یہ کہیں گے کہ بھی آج کے زمانے میں تجارت میں اور سائنس کے اندر اور یہ جو ہے ٹرانسپورٹیشن کے اندر اتنی آسانیاں آ چکی ہیں کہ آج کے زمانے میں کاروبار کرنا زیادہ آسان ہے۔ مصنف بننے میں بھی یہی معاملہ ہے۔ دیکھیں مصنف کے پیچھے کیا چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں جو مصنف کی آپ قیمت کہہ لیں یا مصنف بننے کی بنیادی جو ڈیمانڈز اور ریکوائرمنٹس ہیں اس کی، آپ وہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے مطالعہ، اسٹڈی۔ مصنف کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ اس کا مطالعہ بہت زیادہ ہو، زیادہ نہیں بہت زیادہ ہو، اور جس موضوع پہ اس نے لکھنا ہے اس موضوع کے اعتبار سے، اب وہ جس علم کے اندر بھی اس نے لکھنا ہے۔ اور یہ جو مطالعہ ہے یہ کوئی مہینے، 6 مہینے، سال کا نہیں ہوتا، زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کو دینا پڑتا ہے۔ آپ سمجھیں کہ اگر کسی ایک فیلڈ میں اچھا مصنف بننا ہے تو اچھا مصنف بننے کے لیے سب سے پہلی چیز تو مطالعہ ہے، یعنی علم ضروری ہے اور علم کا ذریعہ مطالعہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے پھر مطالعے کے ساتھ جس زبان میں آپ نے لکھنا ہے اس زبان کی مہارت یہ ضروری ہے، کیونکہ زبان کی مہارت نہیں ہوگی تو اچھی سے اچھی علم والی بات بھی اتنے پھیکے اور کمزور سے انداز میں پیش ہوگی کہ وہ تصنیف لوگوں میں قبولیت حاصل کر سکے، یہ بڑا مشکل ہے۔ لہذا زبان کے اوپر مہارت۔ اچھا، پھر زبان کی مہارت جو ہے وہ بھی کوئی سادہ چیز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے اس زبان کے بہت ساری کتابیں پڑھ لی تو زبان کی مہارت ہو گئی۔ زبان کی جو گرامر ہے وہ ایک جدا چیز ہے، جو اس کی ووکیبلری ہے یہ ایک اور چیز ہے، جو اس کے مترادفات ہیں، سینونمز ہیں، وہ ایک اور چیز ہے، پھر جو اس کے الفاظ کی جملوں کی بندش ہے وہ ایک اور چیز ہے، اس زبان کے جو محاورے ہیں، جو روزمرہ ہے وہ ایک اور چیز ہے، پھر اس زبان کی جو فصاحت و بلاغت ہے، اس کا جو ادب ہے، جو اس کا لٹریسی ایک لیول ہے، ایلوکوینس جسے کہتے ہیں وہ ہے، وہ ایک اور چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جس کو آتی ہیں تو اس کی تصنیف میں اتنی ہی خوبصورتی ہوتی اور وہ تصنیف اتنی ہی زیادہ قبول بھی ہوتی۔ پھر زبان کے ساتھ اب اس کے بعد اگلی بات آ جاتی ہے کہ محض علم اور زبان یہ دو چیزیں نہیں ہیں، خود اس مصنف کی اپنی سوچ، اپنا تجزیہ، اپنے تجزیے کی صلاحیت، اپنی اس کے اوپر تنقید، اپنا اس میں سے قوت استنباط کہ اس میں سے وہ اخذ کیا کر رہا ہے، کانٹینٹ مواد تو پہلے سے موجود ہے، اس نے اس میں سے کیا ڈیرائیو کیا، اس نے اس میں سے کیا حاصل کیا۔ تو یہ جو اس کا اپنا تخیل اور قوت استنباط ہے یہ بھی ایک بہت بڑا اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے۔ پھر اس کے ساتھ اب اس کی پریکٹس، کہ پریکٹس نہیں ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو پریکٹس ہوگی، پہلے کچھ کمزوری ہوگی، پھر مضبوطی آئے گی، پھر بہتری آئے گی، پھر بہت بہتری آئے گی، پھر ایک پرفیکشن آ جاتی ہے، کمال آ جاتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ مسلسل اس کی محنت، مشق اور کوشش اور تجربہ یہ اسے جو ہے وہ ایک اچھا مصنف بنا دیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کسی سے رہنمائی لینا یہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی خامیاں رہ جاتی ہیں کہ جو پھر پوری زندگی جو ہے نا اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو اس کے لیے رہنمائی ضروری ہوتی ہے تاکہ جہاں جہاں کسی بھی اعتبار سے، خواہ وہ مواد کے اعتبار سے کمزوری ہے یا دلیل کے اعتبار سے کمزوری ہے یا زبان کے اعتبار سے کمزوری ہے یا اس کو پیش کرنے کے اعتبار سے کمزوری ہے، اسے حل کیا جا سکے۔ تو لہذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں آدمی مستقل مزاجی کے ساتھ ایک عرصہ دراز تک کرتا رہتا ہے تو پھر جا کے ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایک اچھا مصنف بن سکتا ہے اور پھر اچھی تصنیف لوگوں کو دے سکتا ہے۔